دوستو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ جب ایک خطرناک شیطانی طاقت چڑیل سے ہوا، پھر اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس لڑائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب خالد بن ولید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیڑ کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، اور جب آپ اس تیسرے پیڑ کو کاٹ رہے تھے جس کے اندر وہ شیطانی طاقت چڑیل چھپی ہوئی تھی، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، یہ بڑی حیران کر دینے والی کہانی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو حضرت خالد بن ولید، جن کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ واقعہ اسلام کی کئی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے امام محمد ابن سعد کی طبقات الکبریٰ، اسی طرح کتاب المغازی اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب مکہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا گیا، جن میں لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت بھی شامل تھے، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یہ 3 مشہور بت بھی شامل تھے جنہیں اوروں کے ساتھ مکہ سے باہر پھینکوا دیا گیا تھا۔ لیکن جو بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں، جبکہ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے، جن کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک مشن کے ساتھ نخلا کی وادی کی طرف بھیجا تھا، جو قریش اور کنانہ قبیلے کا سب سے بڑا اور مقدس ٹیمپل تھا، جہاں ان 3 دیویوں میں سے سب سے زیادہ مانی جانے والی عزا نامی اسی دیوی کی پوجا کی جاتی تھی۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ قابل اور عزت کے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عزا کا بت خانہ صرف ایک پتھر یا مورت نہیں تھا، بلکہ وہاں 3 بڑے درختوں کا ایک مجموعہ تھا جن کو عزا کا مقام مانا جاتا تھا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ نے انہیں دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ مندر کے قریب ہی وہ جھاؤ کے 3 پیڑ تھے، جسے ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہا جاتا ہے۔ انہی پر اس شیطانی طاقت کا بسیرا تھا جس کی دیکھ بھال دبیہ بن سلمہ نامی ایک پجاری کیا کرتا تھا۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت ہے جو ان درختوں پر رہتی تھی۔ دوستو جب مکہ فتح کر لیا گیا اور اصل رب کا نور چمکنے لگا، 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک مشن سونپا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین کمانڈر کو ایک شیطانی طاقت کو ختم کرنے کا مشن ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عزا مندر کے قریب ان 3 جھاؤ کے پیڑوں میں سے ایک کو کاٹ دیں۔ آپ یہ حکم سن کر وادی نخلا کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ آپ نے اس مندر کو تلاش کیا اور ان 3 پیڑوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے کچھ وہاں عجیب دیکھا؟ حضرت خالد نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، میں نے کچھ بھی وہاں ایسا نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ جاؤ خالد اور دوسرا پیڑ بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم سن کر دوبارہ جاتے ہیں اور جھاؤ کا وہ دوسرا پیڑ بھی کاٹ آتے ہیں۔ پھر واپس آ کر وہی جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے اب بھی کچھ نہیں دیکھا۔ ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، تیسری بار جاؤ اور اس آخری پیڑ کو بھی کاٹ دو۔ اس نیت سے جب آپ اس تیسرے پیڑ کو کاٹنے کے لیے پہنچے، تبھی اچانک وہاں ایک پجاری نے چیخ کر عزا کو پکارا۔ اتنے میں اچانک سے کالے رنگ کی بال بکھری ہوئی بری حالت میں ایک عورت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ظاہر ہوئی۔ تفسیر کی کتابوں میں دوستو اسے اکثر کالی حبشی عورت یا شیطانی جن کہا گیا ہے، جو اصل میں وہی شیطانی طاقت تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوئے اور آپ نے بنا دیری کیے اللہ کا نام لیا اور اپنی تلوار نکال کر اس شیطانی چڑیل پر حملہ کر دیا، اور پہلے ہی وار میں وہ زمین پر گر پڑی، اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا شریر راکھ کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عزا کے اس بت کے بھی ٹکڑے کر دیے اور اس پجاری کو بھی اس کے انجام تک پہنچا کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور یہ سارا واقعہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، وہی عورت اصل عزا تھی اور اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور اب اس کی کبھی عبادت نہیں ہوگی، اور اس طرح سے صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ رسول اللہ کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید نے کیا۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔